اندوز بھی ہوں گے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دوزخ کے اندر ایک بندہ ہوگا تو وہ مسلمان ہوگا، کافر نہیں ہوگا، گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا، پکا دوزخی نہیں ہوگا۔ تو دوزخ کے اندر رہتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا، یا اللہ یہاں پر مجھے بڑی تپش ہے، آگ کی بڑی پریشانی ہے، یہاں پر بڑی گرمی لگتی ہے، آگ لگتی ہے، آگ مجھے جلاتی ہے، تو یا اللہ میری ایک دعا مان لے کہ مجھے یہاں سے ہٹا کر دوزخ کا جو مین گیٹ ہے نا، مین دروازہ، بڑا دروازہ، اس کے پاس بٹھا دے۔ کہاں بٹھا دے؟ بڑے دروازے کے پاس۔ سن رہے ہیں نا؟ میں نے کہا پوچھنا چاہیے کہ سن نہیں رہے ہیں۔ تو بڑے دروازے کے پاس بٹھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد تو مجھ سے کچھ نہیں مانگے گا؟ کہنے لگا نہیں یا اللہ، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اچھا یہاں پر ایک بات پہلے بتا دوں کہ یہ سب کچھ ہونا بعد میں ہے، نگاہ نبوت نے پہلے سے دیکھ لیا ہے، اللہ کے نبی نے سب کچھ پہلے سے دیکھ لیا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اس کے بعد آپ کو سناتا ہوں، اس سے بھی یہی پتہ چلے گا کہ ابھی قیامت برپا ہونی ہے، لوگوں نے جنت اور دوزخ میں جانا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ نے سب کچھ پہلے سے دکھا دیا ہے، سب کچھ پہلے سے نبوت کی آنکھ دیکھ چکی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وہ دعا مانگے گا، یا اللہ مجھے دوزخ کے دروازے کے پاس بٹھا دے، یہاں پر مجھے آگ زیادہ تپش پہنچاتی ہے۔ تو اسے وہاں پر بٹھا دیا جائے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا؟ نہیں یا اللہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، تو بس میری یہ دعا قبول کر لے۔ اللہ کہے گا دیکھ لینا ابن آدم باز نہیں آتا، نہیں یا اللہ میں کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے بس دوزخ کے دروازے کے پاس بٹھا دے۔ تو اسے وہاں پر بٹھا دیا جائے گا، لیکن دوزخ کی تپش اسے وہاں بھی پہنچے گی، کیونکہ یہ جو دنیا کی آگ تھی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جلائی گئی، تو اتنی دور تک اس کی تپش پہنچتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے پھینک نہیں سکتے تھے۔ پھر شیطان آیا اور اس نے غلیل کا بتایا، منجنیق کا، کہ اس سے ان کو دور سے پھینکا جائے، یعنی آگ جو دنیا کی ہے اس کی تپش اتنی ہے، تو پھر قیامت کی آگ تو اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ تو وہ دوزخ کے مین گیٹ کے پاس، مین دروازے کے پاس ہوگا، وہاں بھی اسے تپش پہنچ رہی ہوگی، تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے یہاں پر بھی دوزخ کی تپش پہنچتی ہے، تو مجھے نا دوزخ کے دروازے سے باہر نکال کے باہر ساتھ ہی بٹھا دینا۔ میں نہیں کہتا مجھے جنت میں لے کر جانا، لیکن مجھے دوزخ کے دروازے سے باہر نکال کر میں اندر والی سائڈ پہ بیٹھا ہوں تو مجھے باہر والی سائڈ پہ بٹھا دے۔ اللہ فرمائے گا تو نے تو کہا تھا تو مجھ سے کچھ نہیں مانگے گا۔ کہنے لگا یا اللہ ایک بار بس یہ بات مان لے، اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرمائے گا دیکھ لینا ابن آدم باز نہیں آتا، اور نہیں یا اللہ میں پھر کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ دوزخ کا دروازہ کھول کر اسے باہر والی سائڈ پہ بٹھا دے گا۔ اب اسے دوزخ کی آگ تو نہیں پہنچے گی، تپش تو نہیں پہنچے گی، لیکن وہ جنتیوں کے بارے میں سوچ سوچ کر للچاتا پھرے گا کہ یار جنتی اتنی موجیں کر رہے ہیں، ان کے یہ ملا ہوا ہے، اتنے انعامات ملے ہوئے ہیں، اتنا کچھ ملا ہوا ہے، تو وہاں بیٹھ کر للچاتا رہے گا۔ کچھ عرصہ گزرے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا، یا اللہ میں یہ نہیں کہتا مجھے جنت میں بھیج دے، جس طرح میں یہاں دوزخ کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوں اسی طرح مجھے جنت کے دروازے کے باہر بٹھا دے۔ تو اللہ فرمائے گا تو نے تو کہا تھا میں کچھ نہیں مانگوں گا، یا اللہ بس یہ بات مان لے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ نے فرمایا دیکھ لینا پھر انسان باز نہیں آتا، ابن آدم باز نہیں آتا، یا اللہ تو میری یہ بات مان لے، اس کے بعد میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو جنت کے دروازے کے باہر بٹھا دیا گیا۔ اب باہر دروازے پر بیٹھا ہے، اور ابھی میں نے حدیث پڑھی، آپ نے سنی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ 500 سال کی مسافت دور بھی وہاں تک بھی جنت کی خوشبو جاتی ہے۔ تو جو دروازے کے پاس بیٹھا ہے وہ خوشبوئیں سونگھتا رہے، اس کا دیکھنے کا دل نہیں کرے گا نا، تو کچھ عرصہ تک خوشبوئیں سونگ کر گزارا کرے گا، پھر نہیں رہ سکے گا۔ یا اللہ میں دعا مانگتا ہوں یہ جو جنت کے دروازے کے باہر میں بیٹھا ہوں اسی طرح دروازہ کھول کر مجھے اندر بٹھا دے۔ میں یہ نہیں کہتا مجھے جنت میں کوئی جگہ دے، بس جس طرح باہر بیٹھا ہوں اسی طرح مجھے اندر بٹھا دے۔ اللہ فرمائے گا تو نے تو کہا تھا میں کچھ نہیں مانگوں گا، یا اللہ یہ بات مان لے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ پھر کہے گا ابن آدم باز نہیں آتا، نہیں یا اللہ میں پھر کچھ نہیں مانگوں گا۔ اچھا یہ رب کی رحمت ہے، اسے پتہ ہے اس نے باز نہیں آنا، اسے پتہ ہے اس نے پھر مانگنی ہے دعا، اسے پتہ ہے اس نے پھر ضد کرنی ہے، لیکن یہ رب تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے، وہ سب کچھ جانتا بھی ہے، پھر بھی ہماری دعا قبول کر لیتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ تو فرمایا کہ
وہ یہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا بھی قبول کر لے گا، تو اس کو جنت کے دروازہ کھول کر اندر بٹھا دیا جائے گا۔ اب وہ ہوگا دروازے کے پاس بیٹھا اور جنتی تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، جناب ان کے پاس عالی شان محل ہیں، کسی کے پاس عالی شان تخت ہے، کوئی موج کر رہا ہے، کوئی موج کر رہا ہے، تو یہ دیکھ کر رہ نہیں سکے گا، صبر نہیں کر سکے گا، پھر دعا مانگے گا کہ اللہ اینا کچھ دیتے کچھ منو بھی دے سٹ، تو اللہ فرمائے گا تو نے تو کہا تھا میں کچھ نہیں مانگوں گا، پہلے تو نے کہا کہ مجھے دوزخ کی آگ تنگ کرتی ہے تو مجھے جو ہے وہ یہاں سے نکال کر تو دروازے کے پاس بٹھا دے، پھر تو نے کہا میں کچھ نہیں مانگوں گا، پھر کہا مجھے دروازے کے باہر بٹھا دے، پھر کہا مجھے جنت کے دروازے کے باہر بٹھا دے، پھر جنت کے اندر بٹھا دے، تو مانگتا ہی جاتا ہے اور کہتا ہے میں آئندہ نہیں مانگوں گا، تو سرکار فرماتے ہیں وہ کہے گا یا اللہ تجھ سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے؟ دب کیا کو سبحان اللہ، یا اللہ تجھ سے نہیں مانگنا تو پھر کس سے مانگنا ہے؟ تجھی سے تو مانگنا ہے، تو ہی تو میرا خدا ہے، تجھی سے تو مانگنا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے اللہ تعالیٰ اتنی جگہ اسے جنت میں عطا کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک اسی لحاظ سے بڑی خوبصورت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا آخری بندہ جو دوزخ میں سے نکلے گا اس کے بعد دوزخ کو تالا لگا دیا جائے گا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے دوزخی دوزخ میں رہیں گے، یعنی اس کے بعد وہ سارے کافر ہوں گے۔ جہاں تک یہ بات ہے نا کہ نکلتے رہیں گے، قرآن پاک کی آیات بھی آپ نے پڑھی ہوں گی کہ جب دوزخی دوزخ میں سے نکلنا چاہیں گے انہیں پکڑ کر الٹا کر دیا جائے گا۔ اس سے مراد کافر دوزخی ہیں۔ جو مسلمان دوزخ میں جائے گا وہ ایک عرصے تک رہے گا، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں آخری بندہ جو دوزخ میں سے نکالا جائے گا، آخری بندہ، اس کے بعد تالا لگ جائے گا۔ آپ سوچیں اس کے کتنے گناہ ہوں گے جو سب سے آخر میں دوزخ میں سے نکل رہا ہے۔ تو جب اس کو دوزخ میں سے نکالا جائے گا تو اسے جب جنت میں بھیجا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جتنی زمینیں ہیں اور جتنے آسمان ہیں اتنی جگہ جنت میں میری ہے۔ تو وہ ایک جگہ پہ آرام سے بیٹھ کر پتہ کیا کہے گا یا اللہ رب ہو کے میرے نال مذاق کرنا ہے، یعنی وہ اتنا بڑا گناہ گار ہوگا کہ سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا، اس سے پہلے ہی سارے نکل کے جا چکے ہوں گے، وہ آخری ہوگا اور اتنی اس نے عذاب کو برداشت کیا ہوگا، جھلسا ہوگا عذاب سے، کہے گا یا اللہ رب ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہا اللہ بھی مسکرایا ہے، میں بھی مسکرایا ہوں۔ اس کا یہ جملہ سن کر کہ یا اللہ تو رب ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا نہیں میرے بندے میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، تو نے جتنا عذاب برداشت کرنا تھا کر لیا، اب تو جنت میں آ گیا ہے، جتنی زمینیں ہیں اور جتنے آسمان ہیں یہ ساری جگہ میں نے تجھے دے دی ہے۔ یہ جنت کے اندر اتنا اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ سسٹم